بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من البيان السحر رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے بیان اور بہت سی تقاریر وہ جادو کا سا اثر رکھتی ہیں۔ دوستو، قوت بیان، ایسی گفتگو کرنا جو سامعین کو پسند آئے اور سامعین اس گفتگو کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ان کو بات سمجھ میں آ جائے، یہ فن دو طرح سے ہوتا ہے۔ بسا اوقات سیکھنے سے آتا ہے، محنت کرنے سے، اور بسا اوقات عطائی طور پہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو یہ فن عطا کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس حدیث کے اندر دو باتوں کی طرف اشارہ بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے یہ ملکہ عطا کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو بات خوبصورت انداز سے سمجھا سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی اپنی اس فن کو، اپنی اس کوالٹی کو اچھائی میں استعمال کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، ارکان اسلام، فرائض اسلام کی طرف لوگوں کو اپنی خوبصورت گفتگو کے ساتھ متوجہ کریں۔ اور دوسری اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر خوبصورت گفتگو حق پر مبنی ہو، یہ درست نہیں ہے۔ بہت ساری گفتگو آپ کو سننے میں بہت اچھی لگے گی لیکن وہ حق نہیں ہوگی، وہ کوئی آدمی اس میں زہر گھول کے، گویا آپ کو شربت میں یا شہد میں زہر گھول کے پلا رہا ہوگا۔ خوبصورت گفتگو لیکن ناحق، غلط، وہ دین کے خلاف گویا دین کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائیں گے جن کی گفتگو آپ کو سننے میں اچھی لگے گی لیکن وہ صحابہ کرام کے خلاف تبرہ کر رہے ہوں گے، صحابہ کرام کے خلاف بات کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ جو دین کی اساس و بنیاد ہیں، جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ ان لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اب یہ دروازہ ہے کہ علماء کے پاس جائیں، علماء سے سمجھیں، چونکہ انہوں نے دین کو سینہ بسینہ لوگوں سے سمجھا ہے کہ فلاں آدمی گفتگو کرتا ہے، آپ اس کی گفتگو میں ہمیں یہ تمیز کر دیں کہ وہ صحیح گفتگو کر رہا ہے یا نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی آپ کے کانوں میں زہر گھول رہا ہے اپنی خوبصورت گفتگو کے ذریعے سے، تو قطعاً اس کو نہ سنیں، نہ سوشل میڈیا پہ، نہ کسی اور ذریعے سے، کیونکہ وہ دجال ہے، آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی وسوسہ پیدا کر دے گا۔ اگر جماعت صحابہ کرام پر عدم اعتماد ہو گیا تو یاد رکھیے، نہ ہمارا قرآن محفوظ، نہ ہماری نماز محفوظ، نہ ہمارا دین محفوظ، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے کا سارا دین، یہ قرآن، یہ نماز، یہ سارے ارکان اور فرائض اسلام، یہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امت تک پہنچائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔